تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قاضی ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے، اور الباب الاول یعنی پہلے باب کی 8 فصلیں بیان ہو چکی ہیں، اور اس باب کا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات کا ذکر کرنا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو قدر و منزلت بارگاہ رب العزت میں ہے اس پر جو صریح آیات دلالت کرتی ہیں ان کو بیان کرنا اس باب میں مقصود ہے۔ تو اس کی 8 فصلیں گزر چکی ہیں، آج انشاءاللہ 9ویں فصل کا ہمارا درس ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی صورتیں مکمل ایسی نازل فرمائیں کہ جس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے مرتبے، یہ پوری کی پوری صورت میں واضح الفاظ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ والضحیٰ میں از ابتدا تا انتہا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا اور واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ علم نشرح کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو نازل ہوئی، جس کے بارے میں خود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وہ صورت نازل کی گئی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس صورت میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی فضائل، کئی کمالات بیان کیے گئے۔ آپ کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ اللہ نے آپ کے طفیل، آپ کے صدقے میں، آپ کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائی ہے۔ آپ پر اپنی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کیا ہے، اور آپ کے غلاموں کو بھی جو بشارت دی گئی ہے اور جو آپ کے غلاموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اور یہ صورت سورۃ الفتح ہے، سورۃ الفتح جو قرآن پاک کے 26ویں پارے میں موجود ہے، اور 26ویں پارے کی یہ تیسری صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ فرمانے کے لیے مکہ مکرمہ سن 6 ہجری میں جانے لگے، تو کفار قریش نے، حالانکہ یہ قاعدہ اور اصول ہے، ہمیشہ سے یہ اصول رہا کہ کفار قریش کی کسی سے بھی دشمنی ہو، کیسی ہی دشمنی ہو، وہ کعبۃ اللہ المشرفہ سے کسی کو نہیں روک سکتے تھے۔ یعنی حالات عرب، اگر ہم جو عربوں کے حالات ہیں جو اسلام سے پہلے کے تھے وہ پڑھیں تو ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ ہمارے سامنے بین ہیں، واضح ہیں بالکل، کہ آپس میں کیسے ان کے جھگڑے تھے۔ لیکن اس کے باوجود قریش کسی بھی قبیلے کو مکہ مکرمہ آنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ شریف تمام لوگوں کا مرکز تھا اور مرکز ہے، تو اس لیے تمام لوگ وہاں پر آ سکتے تھے۔ لیکن کفار قریش، مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں اس قدر بڑھ گئے تھے، اس قدر غلوب تھا کہ جب سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ
تشریف لانے لگے مکہ مکرمہ کی طرف تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کی، اور باقاعدہ کہ لشکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے بھیجا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس وقت لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے مکہ مکرمہ ہی جانا تھا، تو آپ ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے حدیبیہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے، جو ایک طویل راستہ ہے، وہ کٹھن راستہ ہے، اس راستے سے آپ چلے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ رکے، اور وہاں بار بار کفار قریش کے نمائندوں نے آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دیں گے، اور پھر وہاں پر مشہور دو واقعے پیش آئے۔ نمبر ایک، صلح حدیبیہ ہوئی وہاں پر، کہ جس میں کچھ شرائط طے ہوئے کہ مسلمان اور کفار کی یعنی مشرکین مکہ کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ باتیں طے ہوئیں جس میں بظاہر مسلمانوں کے خلاف شرائط نظر آتی تھی، مسلمان اس میں دبتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صلح کی، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مکہ مکرمہ سے ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مسلمان اسے لوٹا دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ من ذالک اپنے دین سے پھرتا ہے، پھرا نہیں کوئی، لیکن اگر کوئی پھرتا ہے اور مکہ مکرمہ جاتا ہے تو مشرکین مکہ اس کو نہیں لوٹائیں گے، اور ایک دوسرے کے در پہ نہیں ہوں گے، تجارت جاری رہے گی، ایک دوسرے کے قافلے نہیں روکیں گے، یہ ساری باتیں طے ہو گئیں۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم باوجود حق پر ہونے کے ایسی شرائط کیوں قبول کریں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس بات پہ تیار نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، اللہ نے سب سے زیادہ ان کو عقل عطا فرمائی، سب سے زیادہ دانائی ان کو عطا فرمائی، آپ جانتے تھے کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلے گا، اور واقعی یہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دانائی کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے جو شرائط طے کی تھیں، اس کے بعد جو اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور لوگ بکثرت جو ہے گروہ در گروہ اسلام کے اندر یہ داخل ہونے لگے، تو یہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہے۔ اور ایک واقعہ بیعت رضوان کا پیش آیا کہ جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ مکرمہ گئے گفتگو کرنے کے لیے اور حالات دیکھنے کے لیے، تو کفار قریش نے آپ کو وہاں روک لیا، اور وہاں آپ کا وہ ایمان افروز واقعہ پیش آیا کہ کفار قریش نے آپ کے مقام کی وجہ سے، جو آپ کی شخصیت تھی اس کی وجہ سے آپ سے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خوب ان کو جواب دیا کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا، لیکن یہ خبر پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر اس پر بیعت رضوان ہوئی، مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم نہ بھاگیں گے نہ یہاں سے فرار ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور بیعت رضوان کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ غزوہ بدر کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام علیہم رضوان کہلاتے ہیں، سب سے افضل صحابہ کہلاتے ہیں۔ بیعت رضوان کا ایک جو پس منظر بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا ہے، باقی اور بھی اس کے بارے میں اقوال ہیں۔ تو یہ دو واقعے اس وقت پیش آئے، مشہور واقعے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ ہی کے اس حصے میں کہ جو حرم کے اندر داخل ہے، وہاں پر جانور کو قربان کیا، ہدیہ دی، اور اپنا عمرے کا احرام کھول کے آپ واپس تشریف لائے، اور پھر اگلے سال آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، روشن فتح یعنی کامیابی عطا فرمائی۔ اب اکثر مفسرین، اکثر علماء اسی پر ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، آپ کے لیے روشن فتح۔ یہ ماضی ہی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، گزرے ہوئے زمانے کا صیغہ ہے کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی، ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی، یعنی آپ کو صلح حدیبیہ کے اندر آپ نے جو شرائط طے کی ہیں اس کے مطابق آپ فاتح ہیں، اب آپ کا دین یہ مزید پھیلے گا۔ تو صلح حدیبیہ کے اندر ہم نے آپ کو فتح یہ عطا کر دی ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر صیغہ تو ماضی کا ہے، لیکن اس سے مقصود مستقبل ہے، یعنی ہم ان قریب آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ اور عرب کے عظیم شہر
فتح کروا دیں گے، یعنی آپ فاتح ہو کر ان شہروں میں داخل ہوں گے یا آپ کے لشکر ان شہروں کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے بارے میں ہے، مکہ مکرمہ اور طائف کے بارے میں ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکے کی فتح بھی عطا فرمائے گا، طائف کی فتح بھی عطا فرمائے گا۔ وہ مکہ کے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ مکہ کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، جس کو چھوڑنا آپ کو گوارا نہیں تھا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ مکہ ان قریب آپ کے لیے فتح کر دیا جائے گا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، اس سے مراد مکہ اور طائف کی فتح ہے۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ بے شک اللہ نے یہ جو فتح مبین آپ کو عطا فرمائی، یہ اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے، آپ کے صدقے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ فتح عطا فرمائی، پھر اس فتح کا نتیجہ اور انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو امام ابو طالب المکی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فتح کی صورت میں انعام عطا فرمایا، کامیابی کی صورت میں انعام عطا فرمایا، پھر اس کے بعد اس انعام کا نتیجہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اس انعام کے بعد آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فتح کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ پھر اس کے بعد مغفرت کی بشارت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو فتح بھی عطا فرما رہا ہے اور آپ کو یہ مقام بھی عطا فرما رہا ہے کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے احسان پر احسان ہے، اللہ کے احسان پر احسان ہے اور اس کے فضل پر فضل ہے، کرم پر کرم ہے کہ پہلے خود یہ احسان فرماتا ہے، پھر اس کے پر اور مزید اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرماتا ہے، یعنی یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں مغفرت کا لفظ آیا ہے تو یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اعلان نبوت کے بعد گناہ صغیرہ سے قصدن پاک ہوتے ہیں، عمدن بھی پاک ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی محققین کے نزدیک گناہ صغیرہ سے عمدن اور قصدن یعنی جان بوجھ کر یا غلطی سے ہر طرح کی گناہ سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے لیے غفران کا لفظ آیا، مغفرت کا لفظ آیا، تو غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، کسی چیز کو چھپا لینا، ٹھیک ہے، ڈھانپ لینا یا درمیان میں پردہ بن جانا، درمیان میں حائل ہو جانا کسی چیز کے، یہ غفران کا معنی کہلاتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے غفران کا لفظ استعمال ہوگا، مغفرت کا لفظ استعمال ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور گناہوں کے درمیان پردہ کر دیا کہ اب ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا کہ اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یا دوسرا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو ایسا ڈھانپ لیا کہ اب ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دیگر افراد کے لیے جب مغفرت کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دیگر افراد کے لیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر افراد کے لیے جب مغفرت کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ کئی مفسرین سے اور تابعین سے یہ ترجمہ ثابت ہے، اور یہی قرآن و حدیث کے دیگر آیات اور احادیث کا جو مضمون ہے ان سے معید بھی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی
آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی لام یہاں پر سببیت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ان کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابن عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کئی نعمتیں جمع کی گئی ہیں، بہت ساری نعمتیں جمع کی گئی ہیں. ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی. اور فتح مبین کا عطا فرمانا یہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعویٰ ہونے کی دلیل ہے، آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. تو اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دوسری بات جو مغفرت کی بات کی، تو اب گناہ ہو یا نہ ہو، خطا ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو معاف فرما دیا، ہم نے آپ کو معاف فرما دیا. یعنی آپ جو چاہیں کریں، آپ جو چاہیں کریں، اگرچہ کہ آپ کچھ کریں گے نہیں، ایسا کام آپ سے ہوگا ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی یہ فرمائے کہ آپ کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. آپ ایسے پیارے ہیں کہ جو چاہیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علامت ہے. تیسری بات یہاں پر یہ ذکر فرمائی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ فتح مبین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، کھلی فتح کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دے، تمام کر دے. یعنی اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مکمل فرمائے جو آپ پر فرمانی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر تمام فرمائے، اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کے مشرکین کو دعوت دین دیتے رہے، لیکن یہ ایسے متکبر تھے، ایسے تکبر والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باوجود رشتہ دار ہونے کے، آپ کے خاندان کے ہونے کے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کیا. طرح طرح کی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہنچائی، اور بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے. حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو، اور اعلان نبوت کے بعد بھی مانتے تھے، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے جھکتے نہیں تھے. تھوڑے لوگ ہی مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لے کر آئے تھے، لیکن بڑھتے جا رہے تھے، اور یہاں تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو زندگی کے 53 سال وہاں گزارے تھے، 53 سال وہاں پر گزارے تھے. اور ظاہر ہے کہ بندہ جب اتنی بڑی مدت کسی مقام پر گزارتا ہے تو ویسے ہی اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے، وطن سے ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے. اور مکہ مکرمہ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مقام ہے کہ وہاں کعبۃ اللہ المشرفہ موجود ہے، طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں نشانیاں موجود ہیں. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فطری محبت تھی. تو وہاں سے جاتے ہوئے بھی آپ نے مکہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے پیاری ہے، اللہ کی زمینوں میں سب سے پیاری زمین تو مجھے ہے، اگر تیری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت کیسے تمام کی کہ وہ متکبرین، وہ مشرکین مکہ کہ جو کسی صورت اپنے سر کو جھکایا نہیں کرتے تھے. ولید بن مغیرہ وہ تو پہلے مر گیا تھا، لیکن اس کے تکبر کا عالم کیا تھا، ایسا متکبر تھا کہ جب اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، 5 کے خلاف دعا کی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مرنا تو ہے، دعا تو ان کے خلاف ہو چکی ہے. اس بدبخت کے جاتے ہوئے ایک تیر والے کی دکان سے جب یہ گزر رہا تھا تو تیر اس کی جو تہبند تھا اس کے اندر چپ گیا،
تہبند کے اندر لگا اور پاؤں پہ لگ گیا اس کے. اب نکالنے کے لیے اس کو جھکنا پڑنا تھا، نکالنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اس کو. تو اس تکبر کی وجہ سے کہ مجھے جھک کر نکالنا پڑے گا، اس نے وہ تیر ہی نہیں نکالا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا زہر اندر پھیلتا چلا گیا اور اسی کی وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو گیا، مر گیا وہ. ایسا تکبر ان کے اندر موجود تھا. ابو جہل مرتے وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس کی گردن اتاری، تو وہ چونکہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، خاندان کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت عالی نہیں تھا، ویسے خود عالی تھے، بہت زیادہ عالی تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا خاندان نہیں کہلاتا تھا. اس وقت بھی ابو جہل کے تکبر کا حال یہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ جب بتایا میں فلاں ہوں، تو کہا کہ تمہاری جگہ کوئی بڑا شخص میری گردن اتارتا تو مجھے پسند آتا. یعنی اس وقت بھی اس کا ایسا تکبر تھا. تو ایسے متکبرین یہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر اپنی نعمت ایسی تمام کی کہ یہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوئے تھے. جب مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح کر کے پہنچے تو اب لائن سے سارے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے یہ ارشاد فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک اکثریت ان میں سے ایمان لے کر آئی تھی. تو وہ متکبرین کہ جو کسی صورت کسی کے آگے سر جھکانے والے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی گردنوں کو جھکا دیا. تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. نمبر ایک یہ کہ متکبرین کے سروں کو آپ کے سامنے جھکا دیا، اور نمبر دو یہ کہ آپ کے جو پسندیدہ شہر تھے مکہ مکرمہ طائف، اللہ تبارک و تعالی نے وہ آپ کے لیے فتح فرما دیا. کیونکہ مکہ مکرمہ چونکہ مرکز تھا، جب یہ فتح ہو گیا، مسلمان یہاں پر آ گئے، تو اب تمام عرب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی. تمام عرب کی توجہ چونکہ پہلے ہی اس کی طرف تھی، تو اب دین اسلام کی طرف یہ مائل ہوئے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ داخل ہونا شروع ہو گئی. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا، تمام فرمایا. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی نعمت آپ پر تمام کی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا، آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل مدد فرمائے گا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، مضبوط مدد اللہ تبارک و تعالی آپ کی فرمائے گا، اور آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا. جبکہ یہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پوری جو صورت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے بیعت کرنے والے ہیں حقیقتاً وہ اللہ سے بیعت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر انعام فرمائے گا اور اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا. کس طرح؟ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر مستقیم رکھے گا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہدایت کا لفظ جب قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوتا ہے تو جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب جیسے افراد ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جو راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا اس راستے پر چلا، جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا اس پر ہمیں چلا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سیدھے راستے پر مستقیم رکھ، پابند رکھ، ہمیشہ اسی راستے پر رہیں، یہ ان کی دعا ہوتی ہے. تو وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے گا بھی جو وہ دکھا چکا، سیدھی راہ پر چلائے گا بھی جو وہ چلا چکا، اور آپ کو سیدھی راہ کے اوپر استقامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ راہ سے بھٹکیں، بلکہ آپ سیدھے راستے پر ہی رہیں گے. اور فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، دوسری نعمت کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھرپور مدد فرمائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت ہے خصوصاً اپنی امت پر، ویسے تو آپ سب پر جو ہے وہ شفیق ہیں، سب پر شفیق محبت فرمانے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہو پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مخالف ہیں، سب سے زیادہ اس کے مخالف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ چاہے مسلمان ہوں کفار ہوں، اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ہدایت کے لیے کوشش کی۔ یہ آپ کا ہدایت کے لیے کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لے کر آنا، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر ایک پر شفقت فرمانا ہے، ہر ایک پر شفقت فرمانا ہے۔ لیکن جو آپ کی اپنی امت سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی ارشاد فرمائی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مسلمانوں پر تو کمال مہربان ہے، مسلمانوں پر تو کمال مہربان ہے۔ مسلمانوں پر آپ کی شفقت یہ بالکل جدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر طبیعت پر غور کریں، سیرت پر غور کریں، حالات پر غور کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو کسی چیز کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی باتوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنی امت کی جو شفقت تھی، امت کی بخشش تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ میری نصف امت، آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، یا میں شفاعت کو اختیار کر لوں، شفاعت لے لوں، یا میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے کہ شفاعت جو ہے یہ عام ہے اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے، زیادہ لوگ اس کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ امت کے متقین کے لیے ہے؟ اترون للمتقین، نہیں، بلکہ یہ امت کے گناہ گاروں کے لیے، اور ایک روایت میں ہلاک ہو جانے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی امت بخشی جائے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ کہ نعمت کا تمام کرنا کیسے ہے؟ ایک نعمت کی تمام کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ایمان لانے والے مردوں اور آپ پر ایمان لانے والی عورتوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو مٹا دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش اس طریقے سے پوری فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں کو بھی بشارت عطا فرما دی، خوشخبری عطا فرما دی، یہ بھی نعمت کے تمام ہونے کی ایک صورت ہے۔ پھر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی سامنے والے کو نہیں ملیں گی قیامت کے دن اور دوسرے کو ملیں گی، یہ اس کے لیے نعمت کی ایک صورت ہے۔ اور جو دشمنان خدا و رسول ہیں ان کو عذاب ہوگا، ان کو عذاب ہوگا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت کی صورت ہے، مسلمانوں کے لیے نعمت کی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھ کے جنت میں داخل فرمایا، اور ان کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے والا ہے، ان کے مخالفین کو عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی نعمت کے مکمل ہونے کی ایک خبر اس طرح دی کہ وہ لوگ کہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، آپ پر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت نازل ہو، اللہ کے ساتھ برا خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، ان پر لعنت کی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ایک نعمت کی خبر دی کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا ہے۔
یہ چند باتیں ذکر کی کہ جو نعمت کے تمام ہونے کی دلیل ہیں، جبکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو اس طرح تمام کیا کہ ان جعلہ حبیبہ، اللہ نے حضور کو اپنا حبیب بنایا، پیارا بنایا، وَأَقْسَمَ بِحَيَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، وَنَسَخَ بِهِ شَرَائِعَ غَيْرِهِ، اور ان کے ذریعے دوسری جو شریعتیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا اور آپ ہی کی شریعت کو اللہ نے باقی رکھا، وَعَرَجَ بِهِ إِلَى الْمَحَلِّ الْأَعْلَى وَحَفِظَهُ فِي الْمِعْرَاجِ حَتَّى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور معراج میں جب آپ نے اللہ کی نشانیوں کی زیارت کی، خود رب تبارک و تعالی کی زیارت کی، تو آپ کی نظر نہ بہکی نہ حد سے بڑی، جیسا دیکھنے کا حق تھا اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جو دیکھا ہو اس کی وجہ سے آپ کو کسی طرح کا شبہ لاحق ہو رہا ہو، نہیں، بلکہ جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اور آنکھیں اسی مقام کو دیکھتی رہیں جس انداز میں دیکھنے کا حکم تھا، یعنی مقام اور مکان سے تو وہ پاک تھا معاملہ جو بھی تھا، لیکن جیسا دیکھنے کا حق تھا اللہ تبارک و تعالی نے ویسا ہی آپ کو دکھایا، اس طریقے سے آپ کے مقام کو بلند کیا۔ مزید فرماتے ہیں وَبَعَثَهُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بعثت عامہ عطا فرمائی کہ آپ تمام سرخ و سیاہ کی طرف بھیجے گئے، یعنی عرب و عجم سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَأُحِلَّ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ الْغَنَائِمِ، اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ وَجَعَلَهُ شَفِيعًا مُشَفَّعًا وَسَيِّدَ وَلْدِ آدم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفیع بھی بنایا کہ آپ شفاعت کرنے والے ہیں، اور مشفع بھی بنایا کہ جن کی شفاعت کو قبول بھی کیا جاتا ہے، اور آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا۔ وَقَرَنَ ذِكْرَهُ بِذِكْرِهِ، اور اللہ نے آپ پر اپنی نعمت اس طرح تمام کی کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملایا، اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو ملایا۔ وَرِضَاهُ بِرِضَاهُ، اور حضور کی رضا، اپنی رضا کے ساتھ حضور کی رضا کو ملایا، یعنی قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، تو اپنی رضا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ملایا۔ وَجَعَلَهُ أَحَدَ رُكْنِهِ التَّوْحِيدِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کے دو رکنوں کا ایک رکن بنایا۔ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے۔ توحید کب مکمل ہوگی؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے۔ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا کافی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ایک تو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کی ایک تعداد مانتی ہے، جو عیسائی پرانے عیسائی نصارہ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ان میں سے الگ الگ فرقے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو تین خدا مانتے ہیں، تین میں سے ایک خدا مانتے ہیں، لیکن وہ جو ایک خدا ماننے والے ہوں تو ان کا ایک خدا ماننا کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیں گے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے۔ اسی بات کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ توحید کے دو رکن کو میں سے ایک رکن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کی اتمام نعمت کی۔ اگلی بات ہے کہ ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا مطلب اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو حاضر و ناظر کیا ہے، اور اس پر ایک تفسیری بحث ہم شفا کے پچھلے ایک درس کے اندر کر کے آ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح حاضر ناظر بنایا ہے۔ یہاں پر دو باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی کہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، شاہد کا مطلب گواہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے، آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا بتایا گیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے سوال کرے گا کہ رسولوں سے بھی اس دن سوال کیا جائے گا. فلنسألن المرسلین، جو مرسلین ہیں ان سے بھی سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی، ان سے بھی سوال کرے گا. ہاں، تو انبیاء کرام علیہم السلام یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے پہلے تو ارشاد فرمائیں گے کہ لا علم لنا، کہ تیرے پاس ہی علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیرے پاس ہی علم ہے. لیکن پھر بعد میں وہ جواب دیں گے کہ ہم نے جو رسالت کا تقاضا تھا اسے پورا کیا، جو دین کے احکام تھے اسے لوگوں تک پہنچا دیا. تو ان کی امت جو ہے جھٹلائے گی، وہ کہے گی کہ نہیں، ہمیں نہیں پہنچایا گیا، ہمیں بات نہیں پہنچائی گئی. تو انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی گواہ طلب فرمائے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے تبلیغ کی ہے، احکام پہنچا ہے، لیکن حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں، تمہارے گواہ کون ہیں کہ تم نے اپنی امت تک پیغام کو پہنچا دیا. تو وہ کہیں گے کہ ہماری گواہ جو ہے وہ امت محمدیہ ہے. اب امت محمدیہ کو لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ دین کر دی. تو وہ امتیں کہیں گی، پچھلی امتیں، کہ ان کو کیا پتا، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے. اب سوال ہوگا امت محمدیہ سے، امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ ہاں بتاؤ تو تمہارے گواہ کون ہیں، تمہیں کس نے بتایا یہ؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے، لیکن تشریف لانے سے پہلے معاملات بہت سارے ہو چکے ہوں گے. جو شفاعت کبریٰ ہے اس کا دروازہ کھل چکا ہوگا، شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھل چکا ہوگا، مقام محمود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مل چکا ہوگا، جس میں تمام لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام رکھتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے دارقطنی وغیرہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر چیز ہے وہ عرش ہے، اللہ کا عرش ہے. حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عرش پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھائے گا. یعنی سب سے بڑی کرسی، سب سے بڑا مقام، سب سے اونچی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا. تو سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ بن کر تشریف لے کر آئیں گے. جب آپ ارشاد فرمائیں گے کہ میری امت درست کہہ رہی ہے، یہ جو گواہی دے رہے ہیں ٹھیک گواہی دے رہے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کر دی تھی، تو اب کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا سکے. یہ ایک معنی ہے شاہد کا کہ آپ کو اللہ نے ایسا گواہ بنایا ہے. اور ایک خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی کی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے تو گواہ طلب کیے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے گواہی دیں گے. آپ کا اپنی ذات کے لیے گواہی دینا یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو جھٹلانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی ہے. اور شاہد کا ایک معنی یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو امت محمدیہ ہے ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تجھ کو ایک ماننے والے تھے، یہ موحدین تھے، تیری توحید کا اقرار کرنے والے تھے. اس بات کی گواہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دیں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد کہا جاتا ہے. مبشرن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں. کس بات کی خوشخبری دینے والے ہیں؟ یہاں اس پر بھی دو باتیں ارشاد فرمائی. نمبر ایک، اپنی امت کو ثواب کی خوشخبری دینے والے ہیں کہ نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا. طرح طرح کی جنت کی نعمتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی کہ یہ نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا، نیکیاں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفرت کی بشارت دینے والے ہیں، مغفرت کی بشارت دینے والے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اگرچہ کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب اگر اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا،
اللہ محفوظ رکھے اس سے. لیکن اگر ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو عذاب دیا بھی تو پھر بالآخر اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا. نذیرن، ڈر سنانے والے، اللہ نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. تو اس کے بھی دو معنی یہاں پر بیان کیے ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ اس بات کا ڈر سنانے والے ہیں کہ جو آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کا دشمن بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کا عذاب دے گا، ہمیشہ کا عذاب دینے والا ہے. اپنے دشمن کو عذاب نار کی آپ کا ڈر سنانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو یہ عذاب تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور نمبر دو، آپ گمراہیوں سے بچانے والے ہیں، گمراہیوں سے ڈر سنانے والے ہیں کہ مومنوں کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ گمراہوں سے بچیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں تک بات ہوئی. آگے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. صحابہ کرام علیہم رضوان سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں ہم سب بھی شامل ہیں. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تو ہم تو ویسے ہی مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایمان لانے والے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے کیسے مقامات عطا فرمائے ہیں تو تمہارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یعنی تمہارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، قوت آئے گی. ٹھیک ہے، جب تم ایسے ایسے انعامات دیکھو گے تو لتؤمنوا باللہ ورسولہ کا مطلب ہے کہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو. تم نے جو چیزیں دیکھ لی اس سے تمہارا ایمان کیا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو. اور پھر اتنے سارے انعامات دیکھ لیے، اتنی ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ لی تو وتعزروہ وتوقروہ، اب ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم و توقیر کرو. وتعزروہ وتوقروہ، حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرو، خوب مبالغہ کرو. ہاں، جتنا مبالغہ کر سکتے ہو کرو، بس ان کو خدا نہ بنانا. جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو کہنا ان کے بارے میں کہہ دو، لیکن جو نصارہ نے کہا اس سے بچے رہو. یعنی بولنا حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہی بولنا ہے. خدا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس سے پہلے کیا فرماتے رہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ خدا نہیں ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں. باقی جو مخلوق کے اندر جتنے کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. لہذا حضور کی تعظیم کے اندر، حضور کی توقیر کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اندر جو شریعت کے دائرے کے اندر بولا جا سکتا ہے وہ بول سکتے ہیں، جو حق اور سچ ہو وہ بولا جا سکتا ہے. تو تعظیم کی جو صورتیں ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو طریقہ کار شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتا ہے، میلاد کی صورت کے اندر آتا ہے، نعت خوانی کی صورت کے اندر آتا ہے، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی صورت کے اندر آتا ہے، تو جو باتیں بھی اس میں آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس تعظیم و توقیر والی آیت کے اندر داخل ہیں. میلاد منا رہے ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر منا رہے ہیں، وتعزروہ وتوقروہ پر عمل ہو رہا ہے، حضور کی تعظیم کی جا رہی ہے، حضور کی توقیر کی جا رہی ہے. اور بعض نے اس کو پڑھا ہے وتعزروہ کی جگہ وتعززوہ، ان کی خوب عزت کرو، ان کی خوب عزت کرو. اور بعض نے وتعزروہ کا معنی کیا ہے کہ ان کی خوب مدد کرو، ان کی خوب مدد کرو، یعنی ان کے دین کی مدد کرو، ان کے دین کی مدد کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ان کے رب کی صبح و شام پاکی بولو، یعنی اللہ کی صبح و شام پاکی بولو. تو اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ وتعزروہ وتوقروہ، اس میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اور تسبحوا کا تعلق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولو. یعنی کیوں پاکی بولو؟ ویسے تو بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں، لیکن آقا دیکھو تمہیں کیسا عطا کیا ہے کہ جس کے یہ فضائل و کمالات اس میں بیان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایسے آقا کے امتی ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بولا کرو. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ باتیں بیان کی. پھر اس کے بعد وہی بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ
کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرنے والے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ یہاں یہ بحث کی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے جیسا ہمارا جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ید اللہ سے مراد جو ہے، ہاتھ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب ہے۔ یہ مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ جو آپ سے بیعت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمانے والا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے، ان پر احسان فرمانے والا ہے۔ ید اللہ کا یہ معنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر فرمایا۔ پھر ایک مختصر بحث یہاں پر یہ کی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ید سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو یہ مجاز کے معنی میں ہوئے۔ جہاں قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو علماء کی جو متاخرین کی جماعت ہے انہوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ مجازی معنی مراد لیا، حقیقی معنی مراد نہیں لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے، تمہارے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ تمہارا مددگار ہے، فلاں تمہارا مددگار ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو جو متقدمین ہیں، قدیم علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن بعد میں جو علماء آئے تو انہوں نے فلاسفہ کو جواب دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے، اور ہر زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر ہاتھ ہے، ظاہر ہے میرا ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ میں ان کا پیچھے سے مددگار ہوں۔ تو ید اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اسی بات کو ایک دوسری آیت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی اے مسلمانوں تم ان کافروں سے قتال نہیں کر رہے، تم ان سے نہیں لڑ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قتل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مار رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کے وقت آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے تو آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے ان کفار کی طرف پھینکی، یا غزوے کے اندر آپ نے مٹی کفار کی طرف پھینکی تو وہ تمام کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی، جس سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اندر ڈالی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ تو ان میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو اپنی طرف منسوخ فرماتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یہ کام کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی نسبت کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذات کی طرف فرما رہا ہے، اپنی ذات کی طرف فرما رہا ہے۔ اس سے اس کام کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اور یہ حقیقی اعتبار سے ہے، کیونکہ بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز دوسرے تک پہنچا سکے۔ میں پتھر پھینکتا ہوں آپ کی طرف تو میرے بس کے اندر نہیں ہے کہ پتھر آپ تک پہنچ جائے، کون پہنچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا یہاں پر حقیقی معنی مراد ہوگا، اور ید اللہ فوق ایدیہم میں جو ہے اس سے مراد مجازی معنی ہوگا، اس سے مجازی معنی ہوگا، وہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ اور تفصیل دونوں تھی، تفصیل بھی آ گئی اور اس کے اندر سبق کا خلاصہ بھی آ گیا۔ اب دیکھ لیں کہ کیا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ بھی بابرکت ہے، شفا شریف کی جو عبارت ہے وہ بھی بابرکت ہے، کیونکہ شفا کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسیب سے محفوظ رکھتا ہے، جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ عقیدہ نظریہ مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زبردست محدث گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ الشیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی قرات کی برکت سے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتی ہے، مجذب ہے یہ، تو اس لیے ہم عبارت چھوڑتے نہیں ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
الفصل التاسع، نوی فصل، فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر جو آیات نازل فرمائی، ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ثنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، یعنی اس کی مکمل تفصیل کوئی نہیں کر سکتا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. فابتدأ جل جلالہ بإعلامہ بما قضاہ لہ من القضاء البین بظہورہ وغلبتہ علی عدوہ وعلو کلمتہ وشریعتہ وانہ مغفور لہ غیر مؤاخذ بما کان وما یکون. قال بعضهم اراد غفران ما وقع وما لم يقع ای انک مغفور لک. وقال مکی جعل اللہ المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل. ثم قال ويتم نعمته عليك، قيل بخضوع من تكبر لك، وقيل بفتح مكة والطائف، وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك، فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمانية التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم عند ربهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم. ثم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الآية. فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه لتبليغه الرسالة لهم، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به من سبقت له من الله الحسنى ويعزروه أي يجلونه، وقيل ينصرونه، وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه أي يعظمونه، وقرأه بعضهم وتعززوه بزائين من العز، والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثم قال وتسبحوه فهذا راجع الى اللہ تعالی. گفتگو اس پر تمام پیچھے گزر چکی ہے. آگے فرماتے ہیں قال ابن عطاء، ابن عطا کہتے ہیں جمع للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی هذه السورة نعم مختلف من الفتح المبین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سورت میں مختلف نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں. سب سے پہلی کیا؟ من الفتح المبین، فتح مبین عطا فرمائی. وہی من اعلام الاجابتی، یہ آپ کے مستجاب الدعویٰ ہونے کی علامت ہے، علامتوں میں سے ایک علامت ہے. والمغفرتی وہی من اعلام المحبتی، اور آپ کو اللہ نے بخش دیا، مغفرت عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی محبتوں میں سے ایک نشانی ہے. وتمام النعمتی وہی من اعلام الاختصاص، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کیا، یعنی ایسا تمام کیا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو ایسی خصوصیت عطا نہیں فرمائی. والہدایتی وہی من اعلام الولایتی، اور اللہ نے آپ کو ہدایت پر استقامت دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مددگار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان باتوں کی نشانیوں میں سے ہے. پھر فرماتے ہیں فالمغفرۃ تبرئۃ من العیوب، مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. اور فرمایا وتمام النعمت ابلاغ الدرجۃ الکاملہ، اور نعمت کے تمام کرنے کی ایک صورت کیا ہے کہ کامل درجے تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہنچا دیا. والہدایۃ وہی الدعوۃ الی المشاہدہ. وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته علیہ ان جعلہ حبیبہ واقسم بحیاتہ ونسخ به شرائع غیرہ وعرج به الى المحل الاعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد
آدم وقرن ذکرہ بذکرہ ورضاہ برضاہ وجعلہ احد رکنی التوحید ثم قال تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یعنی بیعت الرضوان ای انما یبایعون اللہ ببیعتهم ایاک ید اللہ فوق ایدیہم یرید عند البیعت قیل قوة اللہ وقیل ثوابہ وقیل منتہ وقیل عقدہ وهذه استعارات وتجنیس في الكلام وتاکید لعقد بیعتهم ایاہ وعظم شان المبايع صلی اللہ علیہ وسلم وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينه وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبته أي ما قتلوهم وما رميت أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع أي أن منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شان و عظمت ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے مبارک صحابہ کرام علی رضوان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت سے بھر دے. رب العزت جل وعلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے تمام متعلقین کو، ہر سنی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور آپ کے شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل